بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق باب ششم یونٹ نمبر 6 ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلی شخصیت ہیں جن کا ہم یہاں پہ تذکرہ کرنے والے ہیں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت امام زین العابدین کی حالات زندگی جان سکیں، آپ کی صفات، عبادت و ریاضت اور دینی و معاشرتی خدمات کے روشن پہلوؤں سے آگاہ ہو کر سبق سیکھ سکیں، آپ کا واقعہ کربلا میں کردار جان سکیں۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد کی تکمیل میں حضرت امام زین العابدین کا کردار جان سکیں، آپ کے اخلاق و صفات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے انہیں عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین، کثرت سے سجدہ کرنے والا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2 سال اپنے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، 10 سال اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور 23 سال اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں گزارے اور مختلف علوم حاصل کیے۔ عبادت و ریاضت: امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی میں بڑی شہرت تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ آپ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھنے والے کو بتاتے کہ تم نہیں جانتے کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں۔ غرباء و مساکین اور دیگر مستحقین کی مدد کرنا آپ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں غرباء و مساکین کی ضروریات پوری کرتے اور فرماتے کہ جو صدقہ رات کے اندھیرے میں دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ علم و فضل: سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے۔ علم اور دین کی مسند پر آپ کی پرورش ہوئی۔ دین میں آپ امام اور علم کا مینار تھے۔ تقوی، عبادات اور خشوع و خضوع میں آپ اپنی مثال آپ تھے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی اور فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ آپ کے دور کے بہت بڑے محدث امام زہری آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کا فرمان ہے کہ سیدنا
علی بن حسین سے کوئی افضل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خانوادہ رسول میں علی بن حسین جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں۔ امام شافعی نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا ہے۔ یہ اس مبارک دور کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور معروف تابعین موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ سے قرآن کی تفسیر، احادیث نبویہ کی روایت اور شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند محمد باقر اور ان کے علاوہ زہری، عمرو بن دینار، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ ابو سلمہ اور امام طاؤس وغیرہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بھی روایت کی ہیں۔ حج کے موقع پر جب ہشام بن عبد الملک حاکم وقت نے حضرت امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کیا تو مشہور عرب شاعر فرزدق نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اس کے اشعار درج ذیل ہیں۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں۔ یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔ اخلاق و صفات حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ واقعہ کربلا میں کردار۔ سانحہ کربلا 61 ہجری کے وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموی حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کیں، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ تصانیف۔ امام زین العابدین کی کتب میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتابت بہت مشہور ہے جو اہل تشیع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی نے
تنتاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام سے بالاخاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین کی ایک اور تصنیف رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق کان، ناک، آنکھ اور زبان وغیرہ اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اقوال زرعی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال زرعی مشہور ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہروں میں اجنبی ہوں، اجنبی تو وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہوں۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کی بابت تم جواب دہ ہو۔ ان کی بہتر پرورش، نیک آداب سکھاؤ، ان کی بہتر پرورش کرو، نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لاؤ، اس حوالے سے تم جزا یا سزا پاؤ گے۔ وفات 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع بقیع غرقد مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر، حضرت عیسیٰ، حضرت زید معروف شخصیات ہیں۔ مشکی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر تھی 23 سال 23 ایئر۔ نمبر 3، حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ وضو کرتے وقت وہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں کس اعلیٰ عرفہ ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ نمبر 4، حضرت سیدنا زین العابدین کے فرمان کے مطابق صدقہ، الف آپشن درست ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت امام زین العابدین سپرد خاک ہیں مدینہ منورہ جنت البقیع میں۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے حضرت امام زین العابدین کا نام اور کنیت لکھیں۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین، کثرت سے سجدہ کرنے والا ہے۔ کوشچن نمبر 2، حضرت امام زین العابدین کا یہ لقب کس سبب سے ہے؟ امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی میں بڑی شہرت تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ کوشچن نمبر 3، حضرت امام زین العابدین کی میدان کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال لکھیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کیں، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔
کویشچن نمبر 4، حضرت امام زین العابدین کس وجہ سے کربلا میں جنگ میں شرکت نہ کر سکے؟ اپنی بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے۔ نمبر 5، حضرت امام زین العابدین کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی کے پہلو میں جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سیدنا زین العابدین کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں۔ علم و فضل یہاں سے لے کے سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہیں، یہاں سے لے کر یہ چیزیں یہ یہاں تک لکھ لیں، اور اس کے بعد یہ تصانیف بھی اس میں شامل کر دیں۔ امام زین العابدین کی کتاب میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب بہت مشہور ہے، جو اہل تشیع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ یہاں تک کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔